اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسی حادثے پر بات کرنے کے لیے ایس ایس پی ٹریفک ملیر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا یہ تحقیق جو سامنے آئی ہے اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جا رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک واٹر ٹینکر تھا جو کہ 6000 گیلن کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ صفورہ گوٹ سے پانی بھر کے آ رہا تھا اور یہ وہاں سے سپر ہائی وے سے ہوتا ہوا، اور یہ جب اس روڈ کے اوپر آیا ہے جو ہماری پرنٹنگ پریس والی روڈ پر، تو یہاں سے اس شارع فیصل پہ جانے کے لیے یا کسی بھی روڈ پہ جانے کے لیے تو ملیر ہالٹ پہ یہ لیفٹ ٹرن بنا ہوا ہے اور تمام گاڑیاں یہاں سے لیفٹ ٹرن کو ٹرن کرتی ہے، جبکہ اس واٹر ٹینکر نے ٹرن نہیں کیا، یہ بالکل اسٹریٹ چلا گیا۔ اور اس وقت جو موقع پہ جب ہم پہنچے، نفری پہنچی اور اسٹاف پہنچا اور انہوں نے تحقیقات کی تھی، تو اس وقت تو یہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ جی بریک فیل ہو گئی۔ اچھا، دوبارہ ہماری جو ہے وہ ڈی آئی صاحب کی طرف سے جو ابھی ریسنٹلی ایک ٹیم جو بنائی گئی ہے، جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس کو ہم کارٹ کہتے ہیں، جو کہ اس میں مختلف قسم کے سینئر افسران کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ پوری تحقیقات کرتی ہے اس وقوعے کی کہ یہ ہوا کیا، اس کا ریزن کیا تھا، ٹھیک ہے، کس کا فالٹ تھا، کس کی غلطی تھی۔ تو وہ جو ٹیم ہے وہ ہمیں لوکل پولیس کے ساتھ مل کر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ جو موٹر وہیکل انسپیکٹر ہیں وہ آئیں گے، وہ اس کی انسپیکشن کریں گے کہ اس کی جو بریک ہے اس کا کیا ایشو تھا، کیونکہ یہ تو گاڑی رکی نہیں اور یہ اسٹریٹ چلی گئی۔ اور وہاں ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک فٹ پاتھ بنائی گئی تھی کہ تمام گاڑیاں لیفٹ ٹرن کر لیں، تو وہ پوری فٹ پاتھ توڑتی ہوئی سامنے کی طرف چلی گئی۔ شوکت صاحب، تو جس روٹ سے یہ ٹینکر آ رہا تھا کیا اس کی سی سی ٹی وی نکلوائی گئی ہے تاکہ سپیڈ معلوم ہو سکے، اور کس طرح سے یہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور کس سائیڈ سے یہ آ رہا تھا؟ کچھ نکلوایا آپ نے؟ 24 گھنٹے ہو گئے۔ ہاں جی بالکل، اسی ایریا میں جتنے بھی بینکس ہیں اور جتنی بھی دکانیں ہیں ان پہ ہم نے جو ہے اپنی ٹیم بھیجی تھی کہ سی سی ٹی وی کو حاصل کیا جائے۔ ایکچولی وہ اس میں جو ہمیں ایک تو سی سی ٹی وی ملا تھا جس پہ وہ ویژن بہت دور کا تھا، جس میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقی مزید ہماری ٹیمیں سب جگہوں پہ گئی ہوئی ہیں، جیسے سی سی ٹی وی آتی ہے تو وہ ہم آپ کو ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کو سی سی ٹی وی ڈیٹا نہیں مل سکا ہے، اٹس کوائٹ سرپرائزنگ۔ ایکچولی رمضان کی وجہ سے کل ساری یہ جو آفیسز تھے وہ بند ہو گئے تھے، اور لیکن حادثہ ہوا ہے۔ یہ نذیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نذیر۔ اچھا، میں شوکت کھجان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی نے جو کے راٹ کے نام سے خصوصی یونٹ بنایا ہے، جب انہوں نے اپنے انالیسز میں یہ بات بتا دیے کہ ڈرائیور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بریک فیل ہوئے، لیکن ہماری جو رپورٹ ہے ہم نے جب اس کا تجزیہ کیا تو وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، بریک اس کے ٹھیک تھے، اس کے علاوہ دیگر وائلیشن کے بارے میں بتایا گیا۔ تو پھر اب جو ایم وی آئی انسپیکٹر ہیں، کل سے حادثہ ہوا ہے تو آخر وہ کیوں ابھی تک یہ نہیں آئی؟ یہاں 3 جانیں چلی گئی اور ایک معصوم دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، اس کو لوگ گود میں اٹھا کر سڑک پر بھاگے، تو اس کے اوپر کیوں تیزی نہیں دکھائی جا رہی؟ یہ کوئی روٹین کا دن تو نہیں ہوگا نا آپ لوگوں کے لیے؟ یہ تو حادثہ ہوا ہے، اس کے اوپر تو فوری اسٹیپس لینے چاہیے۔ نہیں بالکل، اس پہ فوری طور پہ ہماری پولیس وہاں موقع پہ موجود تھی، انہوں نے مگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ رمضان ہے، روٹین ڈفرینٹ ہے، تو 24 گھنٹے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی بند تھے۔ باقی جو سی سی ٹی وی ہمیں حاصل ہوئی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جو ہمیں مل چکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ایک چیز اور بتائیے گا، یہ جو آپ جیسے لیول کے ایس پی لوگ ہیں، کتنی دفعہ وزٹ کرتے ہیں چوکی کا؟ کتنی دفعہ آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں جو پکٹس ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ فیلڈ ورک ہے نا، ہمارا تو زیادہ تر فیلڈ ورک ہوتا ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی میں پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں، اور ہم لوگ جو کہ ہمارے پیر محمد شاہ صاحب جب سے ڈی آئی صاحب آئے ہیں انہوں نے ہمارے یہاں مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف پوائنٹس کے اوپر ناکہ بندی پوائنٹس بنائے جن کی ہم خود سپرویژن کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا۔ نذیر، کیا ایسا ہے جیسے شوکت صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایس ایس پی لیول ہے، جس طرح شوکت کھجان ہے، اسی طرح ایس ایس پی کورنگی، علی رضا ہے، گنے چنے چند لوگ ایسے جن کو ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے وزٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اوپر کم سے کم ایس پی لیول کا یا اسی انہی کا سب آرڈینیٹ ایسا ہونا چاہیے جو ان کے پاس جا کر وزٹ کرے اور اچانک سے سرپرائز وزٹ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون ڈیوٹی طریقے سے کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ ڈی آئی جی ٹریفک جب سے یہ پیر محمد شاہ نے چارج لیا ہے تو اس کے بعد سے کچھ صورتحال ضرور بہتر ہوئی تھی، لیکن گزشتہ روز جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے تو دوبارہ سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو ٹرالر یا ہیوی ٹریفک نے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی ہے، لوگوں کو آخر سے نجات کب ملے گی؟ ہر ادارہ اگر اپنا کام ٹھیک سے کرے، ٹریفک پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرے، موٹر وہیکل جو انجینئرنگ ٹیم ہے وہ اپنا کام کرے،
ٹریفک کے جو دیگر ادارے وہ اپنا کام کرے تو میرے خیال میں حادثات پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. کام صرف جو ہے ایمانداری سے کرنے کی. چلیں ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ نذیر ہمارے ساتھ, اور SSP ٹریفک شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک چیز میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں اہلکار نہیں ہے تو اہلکاروں کو بھرتی کریں. جتنے لوگ ریکوائرڈ ہیں ان کو آپ جابز پہ رکھیں. لوگ کہتے ہیں جابز نہیں ہیں, تو یہ جابز ہی تو ہیں جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور رکھنا چاہتے ہیں لوگ, لیکن ہمارے پاس اس وقت اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں. جو گھوسٹ ملازمین ہیں ان کا کوٹا ختم کریں جی, اور یہ یہاں پر لا کر لوگوں کو بھرتی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں تو جیسے نذیر بتا رہے تھے کہ کہیں پر سائن بورڈ نہیں ہے, وہ اس علاقے کو بھی مینشن کر رہے تھے کہ وہاں پر سائن بورڈ نہیں ہے, کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے, اور جب رانگ وے سے آ رہا ہے ایک ٹینکر تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے, اور اس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے, تاکہ یہ حادثات کا شکار ہو کے خاندان کے خاندان نہ اجڑیں. آئی ہوپ کہ CCTV فوٹیج بھی ملے گی, فٹنس کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا گاڑی کی کس کی غلطی تھی یہ بھی پتہ چلے گا, اور ذمہ داروں کا تعین ہوگا.